بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج علم اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 65 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صلحاء امت کا دعوتی کردار۔ اس سے پہلے گزشتہ اسباق میں ہم نے صحابہ اور صحابیات کے دعوتی کردار کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی، تو آج کے سبق سے ہم صلحاء امت کا جو دعوتی کردار تھا اس کو شروع کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جو سب سے پہلا ہمارا عنوان ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کا جو دعوتی کردار تھا وہ کیا تھا، ان کے کیا کارنامے تھے، ان کی کیسی شخصیت تھی۔ اس بارے میں ہم آج کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد چونکہ صلحاء کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو جیسے ہی صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ تھا اس میں انہوں نے اسلامی نظام کے احیاء کے لیے چند اقدامات کیے۔ تو وہ اقدامات انہوں نے کیوں کیے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو اسلامی نظام کی احیاء کے لیے اقدامات کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ تو اس لیے ان کے جو اسلامی نظام کی احیاء کے لیے کیے گئے اقدامات تھے، ان اقدامات کو دیکھنے سے پہلے حالات کا جائزہ لینا، ایک طائرانہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ آخر ان کو ضرورت کیوں پیش آئی، انہوں نے جو ہے وہ احیاء کے لیے کیوں اقدامات کیے۔ تو تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت راشدہ کا جو زمانہ تھا جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد کچھ خرابیاں معاشرے میں جو ہے وہ داخل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو اسلامی نظام کی احیاء کے لیے چند اقدامات کرنا پڑے۔ وہ کیا کیا خرابیاں تھیں؟ ان میں سے پہلی خرابی یہ تھی کہ جو جاہلیت کے زمانے کے رجحانات تھے، لوگوں کے اندر جو قدیم جاہلی رجحانات تھے وہ دوبارہ داخل ہو گئے تھے۔ جس طرح کا رویہ زمانہ جاہلیت میں تھا اسی طرح کا رویہ مسلمانوں میں پایا جانے لگا، اور جو ہے وہ مسلمان دوبارہ ان جاہلی رجحانات کی طرف راغب ہونے لگے۔ اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام کی احیاء کے لیے کچھ اقدامات کی۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن و سنت کے نظام کی جگہ عربی سیاست اور مصالح ملکی نے جگہ لے لی۔ جہاں قرآن و سنت کا نظام تھا خلفاء راشدین کے زمانے میں، ان کے زمانے میں ہر چیز جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی، ہر چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی، لیکن چونکہ ان کا زمانہ ختم ہوا تو پھر بعد کے جو خلفاء تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے عربی سیاست کو ترجیح دی، مصالح ملکی کو ترجیح دی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو چند اقدامات کرنا پڑے۔ اسی طرح تفاخر اور عصبیت جو ہے یہ بھی مسلمانوں میں داخل ہو چکی تھی۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر عرب جو ہیں وہ فخر کیا کرتے تھے اور ان کے اندر عصبیت پائی جاتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جو کلام ہے وہ صرف عربی کلام ہے، اور باقی تو عجم کا معنی ہی گونگا ہے، تو وہ باقی لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح تفاخر اور عصبیت کے ساتھ ساتھ ایک اور خرابی جو مسلم معاشرے میں داخل ہو چکی تھی وہ بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھنے کی تھی، کہ لوگوں نے بیت المال کو ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام کے احیاء کے لیے کچھ اقدامات کیے تاکہ وہی اسلامی نظام جو خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا وہی دوبارہ نافذ کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک اور خرابی یہ تھی کہ امیر غریب اور طاقتور و کمزور میں امتیاز برتا جانے لگا۔ قانونی حساب سے بھی، انصاف کے حساب سے بھی امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون ہو گیا، طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہو گیا، ان میں امتیاز برتا جانے لگا انصاف کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں۔ تو ان حالات میں جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی خلیفہ بنے، جو کہ سلیمان بن عبد الملک جو ان سے پہلے خلیفہ تھے، ان کی وصیت کے نتیجے میں
جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے چند اقدامات کیے اسلامی نظام کے احیاء کے لیے. یہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہیں یہ جو ہے وہ 99 ہجری میں سلمان بن عبد الملک کی وصیت کے بعد خلیفہ بنے ہیں. یعنی جب ان کی وفات ہوئی سن 99 ہجری میں تو اس وقت تو انہوں نے وصیت کی تھی، ان کی وصیت کے بعد یہ خلیفہ بنے. ان کی جو زندگی ہے تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یہ مصر کے جو گورنر تھے عبدالعزیز بن مروان ان کے بیٹے تھے اور عبد الملک بن مروان کے بھتیجے تھے. تو یہ جو ایک ان کی حکومت تھی، جو مروان کی حکومت تھی، ان کے بعد ان کے بیٹے کی آئی، پھر ان کے بعد جو ہے وہ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ان کی حکومت میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے عبدالعزیز بن مروان وہ مصر کے گورنر تھے. مصر میں ان کو جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ گورنر مقرر کیا گیا تھا، تو وہ مصر کے گورنر تھے. خود بھی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ کے گورنر رہ چکے تھے. یعنی کہ اس سے پہلے جب ان کو خلافت ملی، خلافت ملنے سے پہلے وہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں گورنر رہ چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے بھی تھے. چونکہ ان کے نواسے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحبت بھی اٹھائی اور انہی سے تربیت پائی. یعنی کہ جو بچپنا تھا وہ ان کے ساتھ گزارا، اور بچپن میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ ان کے ماموں ہیں ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان کی صحبت سے انہوں نے تربیت پائی ہے. اور پھر آگے چل کے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو وہ تربیت ان کی زندگی میں نظر آتی ہے واضح طور پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ان کی تربیت کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ نواسے تھے تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے تربیت بھی پائی. اسی طرح جو تفسیر اور حدیث کا علم ہے یہ اس وقت کے مشہور امام صالح بن کیسان سے حاصل کیا، تفسیر اور حدیث کا علم. چونکہ یہ اس زمانے میں تفسیر اور حدیث کے امام مانے جاتے تھے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے اور بہت ہی کمال درجے کے جو ہے وہ ماہر تھے، قرآن کے بھی، تفسیر کے بھی اور حدیث کے بھی. تو جو اس زمانے کے مشہور اور ماہر جو ہے وہ مفسر تھے یا محدث تھے، ان سے جو کہ صالح بن کیسان ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ان سے تفسیر اور حدیث کا علم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاصل کیا. بچپن میں ان کی زندگی جو ہے وہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے گزری ہے، بڑے ناز و نعام میں پلے بڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، کیونکہ وہ ایک حکمران خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. ان کے والد بھی حکمران تھے، ان کے چچا بھی جو ہے وہ حکمران تھے، اسی طرح ان کے والد جو ہے وہ گورنر رہ چکے تھے مصر کے. تو اس لیے ان کی جو زندگی ہے وہ بڑی ناز و نعام میں جو ہے وہ انہوں نے گزاری ہے، اور بڑے ہی ناز و نعام میں وہ پلے بڑے ہیں اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، جیسا کہ ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے اپنا وہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے لٹا دیا، اپنے جو ہے وہ گھر کے زیورات تک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے لٹا دیے. خلافت ملتے ہی ان کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر واقع ہوا. یہ خلافت ملنے کے بعد ہوا ہے، خلافت سے پہلے ان کی زندگی بڑی ہی ناز و نعام میں گزری تھی اور بڑی ٹھاٹ پاٹ سے گزری تھی. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو کارنامے تھے وہ کیا کارنامے تھے؟ انہوں نے جو تجدیدی کارنامے سر انجام دیے اسلامی نظام کے احیاء کے لیے، ان کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت جب سے شروع ہوئی، جب ان کو خلافت ملی تو پہلے تو انہوں نے خلافت قبول کرنے سے انکار کیا، اور یہ سوچا کہ یہ جمہوری طریقے سے جو ہے وہ جیسے شورا کا نظام چلا آ رہا تھا اس کے نتیجے میں یہ خلافت نہیں مل رہی، بلکہ یہ خلافت مجھے جو ہے وہ وصیت کے نتیجے میں مل رہی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ خلافت قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن پھر لوگوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا تو خلافت قبول کر لی. جب خلافت قبول کر لی تو اپنا پہلا خطبہ جو انہوں نے دیا ہے تو اس میں اپنی حکومت کی اصلاح کی بات انہوں نے کی. اس خطبے کے اندر انہوں نے دستوری نوعیت کے نکات بیان فرمائے کہ حکومت کس طرح ہونی چاہیے، حکومت کے جو حکمران لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں
انہیں کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ پہلے خطبے میں ہی انہوں نے اپنی حکومت کے جو دستور تھا، دستوری جو نکات تھے ان کو بیان کر دیا، حدود حکومت کی تعیین کر دی، حکمران کی حیثیت کا تعین کیا کہ حکمران جو ہوتا ہے وہ مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ حکمران جو ہے وہ عوام کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے حدود حکومت کی بھی تعین کر دی کہ وہ اس کو ہر طرح کا اختیار نہیں ہے، چاہے جس کو مرضی سزا دے دے، جس کو مرضی معاف کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے اندر جو حدود حکومت متعین ہیں انہی کی انہوں نے تعین کی اور انہی کو واضح کیا اور حکمران کی حیثیت کو بھی واضح کیا۔ اسی طرح دوسرا بڑا کارنامہ جو انہوں نے سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ جاگیروں کی واپسی کی۔ جو یہ سلسلہ حکومت کا چل رہا تھا، اس سلسلے میں جو ہے وہ وزراء، جو مشیر تھے، وزراء تھے یا شہزادے جو تھے یا جو حکمران تھے، انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی جاگیروں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ تو سب سے پہلا کام ہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان جاگیروں کی واپسی کی، جن لوگوں کی جاگیریں عمراء، گورنروں اور وزراء نے غصب کر رکھی تھی، وہ ان لوگوں کو واپس کی۔ ان اصلی جو حقدار تھے، اصلی جو مالک تھے، ان مالکوں کے حوالے وہ جاگیریں کی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی، اپنے خاندان سے انہوں نے شروع کیا۔ اسی وجہ سے عمر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد یہ جو خلافت ہے یہ بھی خلافت راشدہ کا حصہ ہے، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں پر پابندیاں لگائیں اور ان کے لیے قوانین نافذ کیے اور انہیں قرآن و سنت کا پابند بنایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اپنی اور اپنے خاندان کی ناجائز منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد واپس کی۔ جتنی بھی شہزادوں نے، وزراء نے، مشیروں نے جو ہے وہ گورنر نے قبضہ کر رکھی تھی، غصب کر رکھی تھی، وہ واپس کی۔ اپنے خاندان سے شروع کیا۔ اس میں خاندان میں جو ہے وہ اعتراضات بھی اٹھائے گئے اور جو ہے وہ ان کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ اپنے آپ سے شروع کیا، اپنی اور اپنے خاندان کی جو ناجائز منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد تھی وہ اصل حقداروں کو واپس کی، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس موجود قیمتی ہیرا بھی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ ان کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا جو ان کو ان کے والد نے جو ہے وہ تحفہ دیا تھا، گفٹ کیا تھا، تو ان سے یہ کہا کہ اس کو بیت المال میں جمع کرا دو، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ عوام کا مال ہے، یہ لوگوں کا مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے۔ تو اپنی بیوی سے بھی وہ موجود قیمتی ہیرا جو ان کو ان کے والد کی طرف سے ملا تھا وہ بھی واپس کروا دیا اور وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اسی طرح ایک مشہور جو ہے وہ واقعہ یہ ہوا کہ باغ فتح جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ مال غنیمت میں آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ وقف رکھا اور اس کو جو ہے وہ متعین نہیں کیا کہ اس کا مالک کون ہے، بلکہ اس کی آمدنی کو جو ہے وہ وقف رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بعد میں جو حکمران آتے گئے تو انہوں نے اس کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے سے بھی انکار کیا تھا، لیکن جیسے خلافت راشدہ ختم ہوئی تو باغ فتح جو تھا وہ حکمرانوں نے خلافت راشدہ کے بعد جو خلفاء تھے انہوں نے اس کو ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا۔ تو باغ فتح کی جو صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بحال کر دی۔ تو اس طرح سے کچھ تجدیدی کارنامے جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے مطابق کی زندگی کے متعلق ہم نے پڑھا ہے اور ان کی خلافت کے متعلق پڑھا ہے اور ان کی اصلاح حکومت اور چند تجدیدی کارنامے جو ہیں ان کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ اگلے سبق میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزید تجدیدی کارنامے کیا کیا تھے ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔